اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ خداوند عالم نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تمام کی تمام عزت اللہ، اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اور بتایا کہ جو عزت ہے، جو رفت ہے، وہ مومنوں کے لیے ہے بعد از خدا اور اللہ کے رسول کے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے برعکس ہے۔ وہ خواب اوورآل پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھ لیں، اور چونکہ آج کا ٹاپک اور موضوع چونکہ تمام مسلمان نہیں ہیں، میں بالخصوص اپنی ملت کی بات کر رہا ہوں، ملت تشیع کی۔ یہ کیوں آج ہم ذلت و خواری کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہمیں کبھی بسوں سے اتار کر جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں سکولوں کے اندر شہید جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہمیں شناخت کر کر کے مارا جاتا ہے، اور ہم احتجاج کرتے ہیں چند دن اور پھر اس کے بعد وہی جو ہے وہ روٹین کی زندگی۔ یہ ایسا کیوں ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ذمے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میرے ذمے ہیں، یہ میرے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ میں مومنین کی جو ہے وہ مدد کروں۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی نصرت کرنا اللہ کہتا ہے ہمارے ذمے ہے۔ مگر آج کیوں نہیں ہے؟ مومنین کی نصرت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں کیوں نہیں ہے؟ یہاں پاکستان کے اندر ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے؟ خدا نخواستہ آیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہیں یہ آیات، یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے سے عاجز آ گیا ہے، یا اپنے وعدوں کو والعیاذ باللہ وہ بھول چکا ہے، یا اس نے اسے تبدیل کر دیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ عظمت، وہ سربلندی، وہ افتخار وہ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو والعیاذ باللہ یہ کہیں کہ اللہ اپنے وعدوں سے عاجز آ گیا یا اپنے وعدوں سے مکر گیا ہے، یا یہ کہیں کہ اللہ نے وہ جو نصرت کا ذمہ لیا ہے للمومنین کے لیے، ہم اس ایمان کے درجے پر نہیں ہیں، ہم اس طرح کے مومن نہیں ہیں جن کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے۔ دو چیزوں کے علاوہ اور تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ پہلی تو ناممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ عاجز ہے یا اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ لا تخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، نہ کبھی بھی نہ کر سکتا ہے۔ دوسری ہی وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے مومن نہیں رہے، وہ ایمان کے وہ تقاضے ہمارے اندر نہیں رہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ ذلیل و رسوا اور خوار ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ جس کی وجہ سے آج یہ ہمارے ساتھ سب ہو رہا ہے۔ وہ حالانکہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سی آیت کے اندر یہ سینکڑوں سوالات کا ایک ہی جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبانوں میں دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر نگاہ دوڑائیں، تو تم دیکھو گے کہ تغیرات اور تبدیلیاں اور یہ خود تمہاری طرف سے ہیں۔ یہ ہمارا یہ ذلت و رسوائی بھی یہ ہم نے لکھی ہے، اس تقدیر کو ہم نے لکھا ہے اپنے لیے، اس ذلت و رسوائی والی تقدیر کو، ورنہ اللہ کا لطف و کرم، اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، وہ خود ہم ہی ہیں کہ یہ اہلیت اور صلاحیت کھو بیٹھے ہیں کہ اور اپنے اس غم انگیز ان دنوں تک آ پہنچے ہیں جس کے اندر آج یہ ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ورنہ جو ہے یہ گزشتہ زمانہ تمام تلخیوں اور شریریوں کے ساتھ مسلمانوں کا گزرا ہے، اور اب پلٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ بات کرنا جو ہے یہ فضول ہے، بلکہ آج اور آئندہ زمانے کی یہ جو ہے وہ قرآن مجید کو آپ دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی طرف پھر لوٹ آؤ،
ایمان کے ستون محکم بن جاؤ، اپنے افکار کو بیدار کر لو، اپنے وعدوں اور ذمہ داریوں کو یاد رکھو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کرو، جوش و جذبے کے ساتھ کام لو، قربانی دو، جہاد کرو، تمام امور میں صحیح ہو، کوشش کر لو، اس سے کام لو، تو پھر چشمے بہنے لگیں گے، تیرا تاریخ کے دن جو ہے وہ کٹ جائیں گے، افق درخشاں اور روشن سرنوشت جو ہے وہ تمہارے سامنے آشکار ہو جائے گی، اور اعلیٰ ترین سطح پر جو ہے وہ عظمت رفتہ رفتہ پھر لوٹ آئے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیں، جو ہے وہ کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے، یعنی ایک کھچڑی بن گئی ہے اس ملت کی۔ ہم ذرا بار بھی دیر نہیں لگاتے ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگانے کے، ایک پیج کے اوپر نہیں ہے، ایمان وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جو ہے وہ گزری۔ اکثر آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کر دیکھ لیں تو انہوں نے وہ سٹیٹس لگایا ہوا تھا جو گینز بک کے اندر جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی جو ورلڈ ریکارڈ بنتے ہیں دنیا کے اندر، وہ اس بک کے اندر آ جاتے ہیں۔ مثلا کسی نے سر کے ساتھ جی اتنے انڈے پھوڑ دیے ہیں، کسی نے یہ کر دیا ہے، کسی نے وہ کر دیا ہے، تو یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے۔ ان ورلڈ ریکارڈوں میں سے ایک ورلڈ ریکارڈ یہ بھی ہے کہ واحد مسلمان جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی گزری ہے کہ جن کا جنازہ سب سے بڑا گزرا اسلام کے اندر، واحد وہ ہستی ہیں، اور 13 لاکھ لوگوں نے اس جنازے کے اندر شرکت کی۔ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ مگر خدا کی قسم افسوس ہے، ان 13 لاکھ لوگوں نے جو جنازہ امام کے اندر شرکت کی، اس کو کیا فائدہ ہے؟ جب امام موجود تھے، جب امام کو نظر بند کر دیا گیا تھا، جب امام جو ہے وہ امام کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، امام کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی، امام جو ہے وہ گھیرے ہوئے تھے، اس وقت یہ 13 لاکھ کدھر تھے؟ اگر اس وقت یہ 13 لاکھ امام کا ساتھ دیتے تو ان کو امام کے جنازے میں شرکت کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، بلکہ جو ہے وہ طاغوت کا جو ہے وہ جنازہ نکل رہا ہوتا، جو امام کا جنازہ نکلا، امام کا جنازہ نہ نکلتا۔ اسی طرح آج دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارا سانحہ ہوا جو ہے وہ ترئی منگل کے اندر، اور 7 اساتذہ جو ہے وہ ہمارے شہید کر دیے گئے، 6 اساتذہ، اس کو آپ دیکھیں، ابھی کل جنازہ جو پڑھا گیا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ یہ صرف جنازوں کے علاوہ ہم کب اکٹھے ہوں گے؟ جب تک اسی طرح ہم جنازوں کے اوپر بس اکٹھے ہوں گے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، اور خدا کی قسم اسی طرح ہم مارے جاتے رہیں گے، ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج البلاغہ کے اندر خطبے آپ پڑھ لیں، مولا بلاتے رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ کیوں نہیں تم نکلتے ہو؟ وہ دشمن تمہارے گھروں میں گھس گیا ہے، اور آج دشمن ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے، ہمارے اندر غیرت نہیں ہے۔ اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام کو لوگ کہتے تھے کہ اب سردی ہے، کبھی کہتے تھے گرمی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں موجودہ بہت سارے میں نے دیکھا جو ہے وہ افراد نے جو ہے وہ جب یہ سانحہ ہوا تو ان لوگوں نے بڑا جو ہے وہ شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ مراجع کے خلاف جو ہے وہ پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ کدھر گئے ہیں آپ وہ بڑے بڑے مرجع؟ وہ کدھر گئے ہیں جی بڑے بڑے علماء؟ ان کے فتوے کدھر ہیں؟ کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ اللہ کے بندو، ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے آپ کو کسی مجتہد کے فتوے کی ضرورت ہے؟ تب آپ مظلوم کا ساتھ دیں گے جب تک مجتہد فتویٰ نہیں دے گا۔ کیا آپ جو ہے وہ قرآن نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا؟ کیا مولا علی علیہ السلام کی آخری وصیت نہیں تھی؟ اولن للمظلوم وخصما للظالم، ظالم کی ہمیشہ مخالف رہنا، مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینا۔ فتووں کی ضرورت ہے آپ کو۔ جب تک مجتہد فتویٰ نہیں دے گا تب تک آپ مظلوم کی مدد نہیں کریں گے، جب تک کوئی مجتہد فتویٰ نہیں دے گا تب تک آپ ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ کس طرح کی جو ہے وہ گفتگو ہے؟ اور یہ بت ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ ٹمکان ہیں، اور اس طرح کی گفتگو آپ خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو
ایک سمت سے، ایک طاقت سے الگ کر رہے ہیں. یہ پراپوگنڈا ہے، یہ ذہنیت باقاعدہ سے بنائی گئی ہے، یہ مرجعیت کے خلاف، اس نظام کے خلاف جو کہ طاقت ہے شیعوں کی. اور دوسرا یہ کہ آپ مجتہد کے فتوے کو مانتے کب ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اگر مانتے ہوتے تو آپ کی یہ حالت نہ ہوتی، آپ اس نہج پہ نہ پہنچ چکے ہوتے. دیکھیے جا کر وہاں پر جہاں پر مجتہدوں کی بات مانی جاتی ہے. ایک فتویٰ آیت اللہ سستانی نے دیا، وہ داعش جس نے پوری دنیا کو ناکو چنے چبوا دیے اور جو کسی کے بس میں نہ رہی اور پوری دنیا کو وہ نگلنے لگی تھی، سستانی صاحب کے ایک فتوے سے داعش ختم ہو گئی. یہ طاقت ہے مرجع کے فتوے کی. اسی سے تو وہ ڈرتے ہیں، اسی کے لیے تو وہ جو ہے وہ پیسہ لگا رہے ہیں، اسی کے لیے جو ہے وہ زمینہ سازی فراہم کر رہے ہیں. اسی لیے تو آپ لوگوں کے ذہنوں کو وہ بدل رہے ہیں اور آپ اسی وہی کام کر رہے ہیں. دشمن کے جو ہے وہ اعلی کار بن چکے ہیں، سمجھی یا نہ سمجھی کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں. آج حسن نصر اللہ کی سب بات کرتے ہیں، حسن نصر اللہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، حسن نصر اللہ کی سب بات کرتے ہیں کہ وہ مٹھی بھر لوگوں نے جو ہے وہ یوں اسرائیل کو کر دیا اور اس طرح اس تنظیم نے کر دیا. مگر خود حسن نصر اللہ سے تو پوچھیں انہوں نے کیسے کیا. ان کا اپنا بیان تو پڑھ لیں، ان کا اپنا بیان تو سن لیں. موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. آپ دیکھیں تو صحیح انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا یہ جتنی کامیابیاں ہیں اس کے پیچھے واحد جو ہے وہ رہبر معظم ہے، ان کے حکم پر ہم عمل کرتے ہیں. جب آپ اس سے جو ہے وہ جب نکلے نہیں گی تو اللہ نے تو یہ کہا ہوا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کبھی بھی کسی قوم کی جو ہے وہ حالت نہیں بدلتا جب تک جو ہے وہ اپنی خود جو ہے وہ حالت نہیں بدلتے ہیں. جب تک خود ہم نہیں بدلیں گے ہم اسی ذلت و خواری کے اندر رہیں گے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ انفال کے اندر بھی اسی طرح کی آیت بیان فرمائی ہے. کیوں ہے ذلت کے اندر، کیوں ہے یہ سارا سلسلہ؟ ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ اس بنا پر ہے کہ خدا جو نعمتیں کسی گروہ کو دیتا ہے اسے متغیر نہیں کر. اللہ کا یہ وعدہ ہے. ہمیں آئمہ جیسی نعمت ملی مسلمانوں کو، ملت رسول کو، حضرت علی علیہ السلام جیسا حاکم ملا. اس ملت نے، اس قوم نے، اس نے چھوڑ دیا. 12 آئمہ ملے، آپ کو نظام مرجعیت ملا، آپ نے چھوڑ دیا. اللہ کہتا ہے کہ میں جب نعمتیں کسی کو دیتا ہوں میں متغیر نہیں کرتا. میں ان انعما علی قوم، وہ نعمتیں جو کسی قوم کو دیتا ہوں میں ان کو متغیر نہیں کرتا، میں ان کو نہیں چھینتا ہوں. حتی یغیروا ما بانفسہم، حتی خود قومیں یہ کرتی ہیں، خود ملتیں یہ کرتی ہیں، خود قوموں کا یہ زوال ہے کہ وہ خود کرتی ہیں. کسی نے کسی امام کا ساتھ دیا، شہید کر دیے گئے ظلم کے ساتھ. امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، امام حسن مجتبی کے ساتھ کیا ہوا، امام زین العابدین کے ساتھ کیا ہوا، امام محمد باقر کے ساتھ کیا ہوا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا. امام زمانہ کیوں غیبت کے اندر ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جب تک ان کو نہیں سمجھیں گے، جب تک جو ہے وہ اس نظام کے اندر نہیں آئیں گے، خدا کی قسم ہم ایسے رہیں گے اور ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.